ہیومن ایکٹیوسٹ جو ہے وہ انہوں نے ایک اس کا بھی ذکر کیا، نام بھی لیا، نام لیا تھا جی کوئٹہ سے پکڑا گیا، جی بالکل، پروفیسر عثمان قاضی کا نام لیا گیا کہ وہ سوشل میڈیا پر بیانیہ بنایا انہوں نے، اور ان سب کی ڈوریاں انہوں نے کہا کہ بیرون ملک سے ہلتی ہیں۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یا اعداد و شمار بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب پاک فوج جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اور ماہانہ اور سالانہ اتنی شہادتیں دے رہی ہے، اور پھر ایک صوبے میں اگر یہ چیز جو ہے اس کو ایشو بنایا جائے سیکیورٹی کو لے کر، جو کہ سیکیورٹی وفاق کا ایشو ہے، جی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ کوئی انٹرنل سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی ایک صوبے کی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے جو کہ پولیس نے ہینڈل کرنا ہے، یہ وفاق کے انڈر ہے، دفاع کا ادارہ، اور جب آپ کی سرحدی سیکیورٹی آئے گی تو اس پہ وفاق کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے کہاں پہ کس طریقے سے سیکیورٹی میئرز لینے ہیں، اور اس میں ہماری پاک فوج ہے، ہماری فورسز ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس سارے معاملے کو دیکھنا ہوتا ہے، انہوں نے انسٹرکشن لے کے اپنے حساب سے جو ہے وہ وہاں پہ آپریشنز کرنے ہوتے ہیں۔ تو اب ٹھیک ہے، ایک وہاں پہ ایسی چیز ہونی چاہیے، انہوں نے اس کا بھی تذکرہ کیا، انہوں نے خصوصی طور پر کہا کہ جی ایک الزام لگایا جاتا ہے جی کہ جو یہ ڈرون ہے اس سے شاید شہری علاقوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو انہوں نے اس کے کلپس دکھائے، انہوں نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، جو آرمڈ کوڈ کاپٹر ہیں یہ خواریوں کا گروہ وہ استعمال کرتا ہے، یہ فورسز استعمال نہیں کرتی، وہ کرتا ہے، اور وہ جان بوجھ کے کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مساجد میں بیٹھ کے یہ کوڈ کیپٹر جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، اور نہتے لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں، فورسز کے خلاف بھی، اور انہوں نے باقاعدہ کلپس دکھائے، ثبوتوں کے ساتھ دکھائے۔ تو جب آپ بات کریں اسلام کی، اور اسلام کے نام پہ آپ دہشت گردی کریں، آپ یہ بات کریں کہ پھر مذاکرات کس چیز کے ہوں گے؟ تو دیکھیں، صوبے میں اگر دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے صرف اور صرف ہماری فورسز نے، تو اس میں اگر ہم صوبہ جو ہے وہ اس کے کچھ تحفظات ہیں تو وہ ایک سیاسی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی تحفظات کو دور کر دینا، وہ تحفظات جو ہیں وہ سیاسی معاملہ ہے، وہ سیاست بیٹھ کے حل ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کسی عوام کے ساتھ تو کوئی زیادتی کبھی نہیں کی، نہیں ہم نے کوئی دیکھا ہے کہ کوئی عوام کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، یہ تو آپریشن ہو رہا ہے ان خوارجوں کے خلاف، ان دہشت گردوں کے خلاف جو پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ بالکل، عاطف بٹ صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی، سر کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے ہمارے جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں انہوں نے تمام تر چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا ہے کہ ٹی ٹی پی سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اور فتنہ خوارج کے مراکز افغانستان میں ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ بات ہو رہی ہے، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی بات ہوئی کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، مطلب یہ دوسرے مذاکرات کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے۔ اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو پیرول پہ رہا کر دیا جاتا ہے تو جو افغانستان کے ساتھ معاملات خراب ہیں وہ بہت حد تک صحیح ہو سکتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں، سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ آکاشا، سب سے پہلے تو میں آج بات کروں گا کہ جو ریاست ہے اس کی جانب سے پہلے بھی اپنی پالیسی دی گئی تھی ان دہشت گردوں کے حوالے سے، خواریوں کے حوالے سے، اور آج جو 3.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہے اس میں جو شکوک و شبہات اگر کسی کو موجود تھے تو آج وہ ختم کر دیے گئے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں ان سے مذاکرات کیے جائیں۔ میں یہاں پر یہ تھوڑی سی یہ ضرور تنقید کروں گا ان سیاستدانوں پر کہ کاش ان کے خاندان میں سے یہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں میں یا یہ شہید ہوئے ہوتے، تو پھر اگر ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں، ہمیں ان کا جو وہ ہمارے جو شہید ہوئے ہیں، بیٹا کہہ لیں بیٹی کہہ لیں یا جو بھی، تو پھر ان کے منہ سے یہ بات اچھی بھی لگتی تھی۔ اب جن خاندانوں کے شہداء ہیں ان کو جب یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ ہم طالبان سے یا دہشت گردوں سے مذاکرات کرتے ہیں، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کے وہ کیا ان پر بیتی ہوگی، کہ ان کے زخموں کو کس طرح ہم تازہ کرتے ہیں، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کے قاتل ہیں اب ہم ان سے ہاتھ ملائیں گے، اور یہی جو پالیسی ہے وہ ماضی میں بھی اپنائی گئی، اور اس کا آپ نے ریئیکشن دیکھا، جو مٹھی بھر دہشت گرد تھے جب ان سے مذاکرات کیے گئے، ان کو وہ کیا تو وہ پاکستان میں آ کر انہوں نے ڈیر لگا لیے۔ اور اب یہ جو تمام تر گیم ہو رہی ہے یہ بیسیکلی ایک سیاسی گیم ہے، سیاست ہر شخص جو ہے وہ اپنی سیاست کر رہا ہے۔ ماضی میں جب بھی آپریشن کیے گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اے این پی کی جانب سے جب یہ سپورٹ کی گئی تھی اس آپریشن کو، تو اس وقت جو دہشت گرد تھے انہوں نے اے این پی کو اور بالخصوص جو بلور خاندان ہے ان کے
उनके ऊपर जो है वो खुद कुछ हमले और अटैक करने जो है वो शुरू कर दिया और उसके नतीजे में शहादतें भी हुई। और अभी भी यही है कि ये जो पॉलिटिशियन जो इस वक्त केपीके में हुकूमत में हैं वो इसीलिए ये कर रहे हैं ताकि उनके ख़ानदान भी महफूज रहें और उनका जो इक़्तिदार है वो बचा रहे। अब दूसरी बात जो मैं जो शकील करार साहब ने एक जुमला बोला है कि हम उनको एतमाद में लिया जाए। एतमाद में आप किसको लेंगे? क्या तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है केपीके में, क्या वो ये इख्तियार रखती है कि ये वो जो टेबल पर बैठेगी? वो नहीं रखती। वो उनका तमाम तर जो सर्कल है वो बानी तहरीक इंसाफ की तरफ है। बानी तहरीक इंसाफ पहले ही कह चुके हैं कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात किए जाएं, इनका ऑपरेशन की मुखालफत करो, हर तरह की मुखालफत करो। तो ऐसे में कैसे जो जेल में सजा याफ्ता शख्स है, क्या उसके पास जाकर रियासत उसको कायल करे कि हमें दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने दें? क्योंकि ये तो कठपुतली है उसकी, ये तो किसी सूरत ये वोट लेकर उसके नाम पे आए हुए हैं, उसकी राय के नाम पर लेकर आए हैं, तो ये कभी भी उसकी मुखालफत जो है वो नहीं कर सकते। इसलिए ये लेकिन आतिफ भट्ट साहब, इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी मुल्क में दहशतगर्दी जो है वो फैली है तो ये तमाम तर सियासी जमातें जो हैं वो हमें एक पेज पे नजर आई हैं। ये माजी की बात कर रही है। माजी में भी जो बानी तहरीक इंसाफ है, आपने देखा होगा कि उन्होंने उस वक्त भी जो ड्रोन अटैक्स होते थे तो उसके खिलाफ एक मार्च किया था, आपको याद होगा। और अभी भी जो ड्रोन अटैक कौन करता था उस वक्त भी, जो उसका भी मैं आपको जवाब देता हूं। और अभी भी जो उनकी पॉलिसी यही है। मैं तो कहता, मैं ये कह तो नहीं सकता, काश ये ऐसा इक्का दुक्का वाकयात हुए होते इन सियासी जमातों के अंदर, इनके अपने प्यारे जो हैं वो इस वतन की खातिर शहीद हुए होते इन दहशतगर्दों के हाथों, तो फिर अगर ये बात इस तरह की करते तो फिर मैं कहता था कि ये राइट कह रहे हैं, क्योंकि ये भी उतने ही जख्म खुर्दा हैं इन दहशतगर्दों के जितने दूसरे हैं। अगर माजी में गुड़ तालिबान और बैठ तालिबान का नारा भी लगा था, वो जो गुड़ तालिबान बैठ तालिबान का नारा लगा था, जिन्होंने लगाया था, आज वो उस वक्त एक पेज पर थे और वो उस वक्त के जो थे वज़ीर आज़म, वो आज भी कहते हैं कि हमें ऑपरेशन नहीं करना। और यही वजह है कि जो अगर दहशतगर्दों का गढ़ देखा जाए तो वो भी ये केपीके के अंदर है, और केपीके के अंदर बजाय इसके कि वो इन दहशतगर्दों का मुकाबला करें। और दूसरी बात है कि वहाँ पर जो पुलिस है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो कितना इनका मुकाबला कर सकती है, कितनी वो उनको इस हवाले से जो है ट्रेनिंग दी गई है। इसीलिए जो पाक फौज है उसके जवान वहाँ पर जाकर ऑपरेशन भी करते हैं, शहादतें भी उठाते हैं, जनाजे भी उठाए जाते हैं, और उसके बावजूद जो है वो एक इरादा लापा जाता है, जी हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब एक हुकूमत और एक रियासत की जानब से पॉलिसी बनाई गई है, माजी में जो नेशनल एक्शन प्लान मुतफिका तौर पर बनाया गया था, उसी को आगे कैरी ऑन करके इनसे मुज़ाकरात के बजाय इनके साथ जो है वो निमटना चाहिए आनी हाथों से। अगर ये पाकिस्तान में जब हथियार डलवाए गए थे और सरेंडर कराया लोगों से, तो बातचीत के बाद ही कराया ना। अगर आप इन चंद मुट्ठी भर जो दहशतगर्द है इनके सामने हथियार डाल देंगे तो उसके बाद आपकी रियासत कहां पर होगी? हथियार डालने की बात कौन कर रहा है? हम तो कह रहे हैं कि जो माजी में भी आप खुद करते रहे हैं, बलूचिस्तान में करते रहे हैं, मुख्तलिफ ग्रुपों से आप कहते रहे कि आप हथियार डाल दें, हम आपको कबूल कर लेंगे। तो देखें जी, मुज़ाकरात तो दोहा में भी हुए थे, कतर में भी हुए थे, इस्तांबुल में, वो खुद भागे हैं। मैडम मैं भी बैठा हूं और आप सबके पॉइंट्स जो है वो भी क्लियर हो चुके हैं। सो हम सबका भी यही मौकिफ है कि दहशत की जंग जो है वो पूरी कौम की जंग है। DGISPR ने भी जिस तरीके से आज इस बात पे जोर दिया है कि दहशतगर्दी की जंग सिर्फ हमारी जंग नहीं बल्कि पूरी कौम की है, और अगर ये नासूर ना काटा गया तो घरों और बाजारों तक भी पहुंच जाएगा। इस पर हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक पर आने के बाद इस पर बात करेंगे कि क्या जितने भी सियासी जमातें हैं वो इस एक पॉइंट पर मुत्तफिक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का स्टे विद अस।